أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق اللہ العظیم۔ اب یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات کے اندر میں یا آخری رکوع کے اندر میں جیسے ابھی 2 دن پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کو ذکر کیا ہے: رسالت، توحید اور آخرت۔ یہ 3 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ان 3 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ انداز کے اندر میں بتلاتے ہیں۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین، سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے نمرود کے ساتھ میں جو پیش آیا، اس کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ جلانے والے ہم ہیں، مارنے والے ہم ہیں، موت ہمارے ہاتھ میں ہے، حیات ہمارے ہاتھ کے اندر میں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر میں جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ بت پرست گھر کے اندر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کے باپ جو تھے وہ خود بتوں کو تراشتے، بناتے اور بیچتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے یہاں کوئی عید تھی، تو وہ عید منانے کے لیے گاؤں سے باہر نکلے۔ یہاں گاؤں کے اندر میں جو بت کدا تھا، جہاں پر سارے بت پڑے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا کلاڑا لے کر کے بتوں کو توڑ دیا، اور ان کے اندر میں جو بڑا بت تھا اس کے گلے کے اندر میں کلاڑا لٹکا دیا۔ گاؤں والے لوگ آئے اور پوچھا ابراہیم علیہ السلام ہی کے بارے میں، لوگوں کو شک ہوا کہ وہی ہے، ان کو بلایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو حجت بازی کرنے کے لیے کہ تم انہی سے مانگتے ہو اور انہی سے سوال کرتے ہو، انہی کو پوچھتے ہو، یہ جو بڑا ہے یہ پوچھو اس کو کہ کس نے کیا یہ۔ اسی کے گلے کے اندر میں کلاڑا لٹکایا ہوا تھا۔ دیکھ لیا کہ یہ سارا کام جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہوا ہے۔ اب بستی والوں نے اور لوگوں نے یہ سوچا کہ یا تو ان کو جلا ڈالیں، ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالیں، آگ جلا کر کے اس کے اندر میں آگ کے اندر میں ڈال دیں۔ اب اگر لوگ اپنے اعتبار سے ان کو سزا دیتے ہیں
تو گورنمنٹ کے عالمی اعتبار سے جو قانون ہے کہ ہم اور آپ سزا نہیں دے سکتے، سزا دینے کے لیے گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کے پاس میں شکایت کرو کہ ہمارے اوپر میں یہ ظلم ہوا، ہم مظلوم ہیں، تو گورنمنٹ تم کو انصاف دلائے گی اور انصاف دے گی۔ اس لیے لوگوں نے گورنمنٹ کے اندر میں شکایت کی، یعنی نمرود کے سامنے شکایت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ یہ نمرود جو تھا اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ تو نمرود کے دربار کے اندر میں جب ابراہیم علیہ السلام کی پیشی ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھی دعوت دی، وحدانیت کی اور توحید کی اس کو دعوت دی، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو اللہ کی بات کو نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کے اندر میں ڈالے گا، اور اگر اللہ کی بات تو مانے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت کے اندر میں داخل کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دو باتیں بیان کی، مانے گا تو جنت میں جائے گا، نہیں مانے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد میں نمرود نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ میرے لیے جنت بناؤ، جنت تیار کرو میرے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تو یہ کہتا ہے کہ تیرا خدا اور تیرا اللہ مجھے جہنم کے اندر میں ڈالے گا اور آگ کے اندر میں ڈالے گا، میں ہی تجھ کو ڈالتا ہوں جہنم کے اندر میں اور آگ کے اندر میں ہی تجھے ڈالتا ہوں۔ اور لوگوں کو حکم دیا کہ جلانے والی لکڑیوں کو جمع کرو۔ 6 مہینے تک جو لوگوں نے جمع کی، اور اس کے بعد میں جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر میں ڈالا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغ بنا دی، اور اس نے جو حکم دیا تھا کہ میرے لیے جنت بناؤ، وہ جنت کے اندر میں جو بھی دنیاوی اعتبار سے وہ لوگ بنا چکے تو اس کو دیکھنے بھی نہیں پایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی موت اور اس کی ہلاکت مقدر فرما دی۔ اور اتنے بڑے خدائی کے دعویٰ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعہ سے ہلاک کر دیا۔ عام طور پر ہم سنتے ہیں بیان کرنے والے، تقریر کرنے والے کہتے ہیں لنگڑا مچھر، کوئی دیکھنے کے لیے گیا تھا کہ لنگڑا تھا مچھر، حدیث کی کسی بھی کتاب کے اندر میں نہیں ہے، مچھر تھا، مچھر گیا اور مچھر نے اس کا بیجا کھانا شروع کر دیا۔ لنگڑا تھا یا نہیں تھا میں نہیں کہتا تھا، دیکھو اگر کوئی کہے تو ان سے حوالہ مانگ لینے کا۔ تو یہاں پر فرعون کے نمرود کے دربار کے اندر میں لوگوں نے جب پیش کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو ان کے سامنے حجت بازی ہوئی، بحث و مباحثہ ہوا، مناظرہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، الم تر، آپ کو نہیں معلوم، الی الذی حاج ابراہیم، اس آدمی کی بات نہیں معلوم کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے حجت بازی کی، اس آدمی نے فی ربہ، اس کے رب کے بارے کے اندر، ان آتاہ اللہ الملک، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اس کو ملک اور حکومت دے رکھی تھی۔ اذ قال ابراہیم، اس وقت جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، نمرود نے پوچھا تھا کہ تیرا رب اور تیرا خدا کون ہے؟ تو کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب اور پروردگار تو وہ ہے کہ جو حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یحیی کا معنی حیات دیتا ہے اور یمیت کا معنی موت دیتا ہے، یعنی ایک مری ہوئی چیز ہے، اس کے اندر میں اللہ تعالیٰ چاہے تو حیات پیدا کر دے، اور حیات اور زندہ ہے، اس کو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو وفات دے دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا کہنے کا منشا اور مقصد تھا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو حیات دیتا ہے اور جو وفات دیتا ہے۔ اس کے جواب کے اندر میں نمرود نے کہا، قال، نمرود نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی حیات دیتا ہوں اور میں بھی وفات دیتا ہوں، یعنی میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں جیل کے اندر میں، اس کی جیل کے اندر میں بہت سے لوگ تھے، اس کے اندر میں سے ایک آدمی بے گناہ تھا، بے قصور تھا، اور قاضی نے اور جج اور میجسٹریٹ نے اس کی رہائی کا فیصلہ لکھ دیا تھا کہ یہ بری الذمہ ہے، اس کو جیل سے گھر واپس جانا ہے۔
बरी उद्दिम्मा था, उसको बुलाया, और एक ऐसे आदमी को बुलाया कि जज ने या कोर्ट ने उसके लिए फांसी की सजा मुकर्रर कर दी थी। दो आदमियों को बुलाया, कहा कि देखो ये बरी उद्दिम्मा है, ये मासूम है, ये बेगुनाह है, इसको घर जाना है, इसको कत्ल कर दिया, और जिसको फांसी की सजा लगने वाली थी उसको छोड़ दिया। देखो अना वही व उम्मीद, अना वही व उम्मीद, ये उसने करके बतलाया कि मैं हयात देता हूँ और मैं वफात देता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये हुकूमत और बादशाहत का मालिक तो है, लेकिन इसके पास में अक्ल नहीं, हयात और मौत देने को ये समझा ही नहीं। एक बरी उद्दिम्मा आदमी था, उसको मार दिया, और वाजिबुल कत्ल था, उसको छोड़ दिया, और फिर कहने लगता है गाना वही व उम्मीद, मैं भी हयात देता हूँ और मैं भी वफात देता हूँ। तो अल्लाह ताला जो हयात देता है, ये अल्लाह ताला जो वफात देता है, ऐसा तो वो नहीं कर पाया। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये अक्ल का कोरा है, नहीं चल सकता अक्ली एतबार से, तो हुज्जतबाजी का जो तरीका था वो तरीका बदल दिया। और इसी पर उलमा किराम ने लिखा है कि ज़्यादा किसी से बहस व मुबाहसा नहीं करना चाहिए, किसी से मुनाजरा करना नहीं चाहिए। अब हमारे जो उलमा हैं, पहले बहुत मुनाजरे की शिया लोगों के साथ में, और ये बरेलियों के साथ में, और ये दूसरे लोग, दूसरे मजहब वाले लोग हैं, उनके साथ में बहुत मुनाजरे किए। मुनाजरे का कोई फ़ायदा नहीं, बहस व मुबाहसा का कोई फ़ायदा नहीं। लंबी चौड़ी बातें हैं। हिम्मत नगर के अंदर में मुनाजरा था बरेलियों का और देवबंदियों का। ईशा की नमाज के बाद हमारे उलमा पहुँचे, ज़ोहर और असर के बीच के अंदर में पहुँचे, मगरिब के बाद में पर्चे तकसीम कर दिए। मगरिब के बाद अभी मुनाजरा होने वाला है, ईशा की नमाज के बाद, और मगरिब की नमाज के अंदर में पर्चे तकसीम किए। देवबंदी भाग गए और देवबंदी हार गई और सुन्नी जीत गई, अभी मुनाजरा भी नहीं हुआ था। तो हमारे उलमा फरमाते हैं कि मुनाजरा का कोई फ़ायदा नहीं, बहस व मुबाहसा का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बहस व मुबाहसा करने की ज़रूरत पड़े तो जहाँ तक अगर वो समझता है समझाओ, जिस एतबार से समझता है उस एतबार से समझाओ, फिर बहस व मुबाहसा बंद कर दो। तो तू जाने, तेरा काम जाने, मानना हो तो मान, नहीं मानना तो तेरी मर्जी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने तरीके को और तर्ज को बदल दिया कि अक्ली बातें समझने वाला नहीं है, इसको ज़रा ऐसी बातें बतानी चाहिए कि जिसको लोग देखते हैं। मिसाल के तौर पर सूरज का मशरिक की तरफ से निकलना एक ऐसी बात है कि उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। सारी दुनिया जानती है कि मशरिक की तरफ से सूरज निकलता है और मगरिब के अंदर में सूरज गुरूब होता है। काल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा कि फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक, मेरा अल्लाह तो वो है कि जो सूरज को मशरिक की तरफ से लाता है, सूरज को मशरिक की तरफ से निकालता है। अगर तू खुदा है फ़अति बिहा मिनल मगरिब, तो उसको तू लिया कहाँ से? मगरिब की तरफ से लिया। तो उलमा लिखते हैं कि ये बात ऐसी थी कि नमरूद भी जानता था कि ये तो मैं तो नहीं करता और मैं तो कर सकता भी नहीं। जैसे वहाँ कहा था क्या ना, वही व उम्मीद, मैं हयात देता हूँ और मैं वफात देता हूँ। बरी उद्दिम्मा को कत्ल कर दिया और वाजिबुल कत्ल जो था उसको छोड़ दिया। तो यहाँ ये नहीं कहा कि मैं ही तो लाता हूँ। उलमा ने लिखा है कि अगर ये कहता तो अल्लाह तबारक व तआला दूसरे दिन से अपने कायनात के निज़ाम को बदल देता और ये मशरिक की जानिब से निकलने के बजाय मगरिब की जानिब से निकलता। लेकिन चूँकि मुक़द्दरात है और मगरिब की जानिब से अगर सूरज निकले तो फिर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए। क़यामत से पहले कुर्ब क़यामत जो बड़ी 10 निशानियाँ हैं, बड़ी 10 निशानियाँ, ईसा अलैहिस्सलाम का उतरना, महदी का ज़ाहिर होना और दज्जाल का निकलना और सूरज का मगरिब की तरफ से निकलना, ये बिल्कुल एकदम क़यामत के करीब के अंदर में होगा। उस वक्त में तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। कोई तौबा करेगा कुफ्र से, शिरक से, उसकी तौबा कबूल नहीं होगी, और कोई आदमी गुनाह से तौबा करेगा तो उसकी तौबा भी कबूल नहीं होगी। इसलिए फबुहितल लज़ी कफ़र, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा खुदा तो वो है कि जो सूरज को मशरिक की तरफ से लाता, और अगर तू खुदा और अल्लाह है तो मगरिब की तरफ से ला। फबुहितल लज़ी कफ़र,
یہ جو کافر تھا انکار کرنے والا وہ حق کا بکا رہ گئے، یعنی اس سے کوئی جواب بن نہیں پڑا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ظالم تھا، ظلم کر رہا تھا، نہیں اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا تھا. تو واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظلم کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی نہیں فرماتے، ہدایت نہیں دیتا. یہ کہہ سکتا تھا کہ سورج کو میں ہی مشرق سے نکالتا ہوں، یہ کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت نہیں دی. تو یہ توحید کی باتیں جو ہے اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین، غیروں سے نہ ہونے کا یقین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر میں بیان فرماتے. یہاں پر تذکرہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ یحیی و یمیت، حیات دیتا ہے اور وفات دیتا ہے. اسی کی طرح ایک اور بستی کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. ان کے بارے میں بھی قرآن اور حدیث کے اندر میں کوئی نام نہیں آیا کہ یہ کون آدمی تھا اور کس کا گزر ہوا، نہیں معلوم. او کالذی مر علی قریۃ، یا وہ آدمی کہ جو کسی بستی کے پاس سے گزرا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں یا بعض مفسرین بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور اپنا گدھے کے اوپر میں سواری کر کے اپنا کھانا پینا وغیرہ لے کر کے سفر کے اندر میں نکلے ہوئے تھے. تو راستے کے اندر میں بیچ کے اندر میں دیکھا کہ ایک بستی پوری کی پوری ویران پڑی ہوئی، گھر جو ہے پورے چھتوں کے بل پڑے ہوئے ہیں اور لوگ مرے پڑے ہوئے ہیں. تو اس کا تذکرہ کیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے. او کالذی مر علی قریۃ، یا اس آدمی کی طرح کہ جس کا گزر کسی گاؤں کے پاس سے ہوا، قریہ یعنی گاؤں کے پاس سے ہوا. وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ پورا گاؤں اور پوری بستی اپنی چھتوں کے بل نیچے گری پڑی ہوئی تھی، سارے مرے ہوئے تھے. قال، وہ جو گزرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. یہ انا پہلے بھی آیا تھا، قال کے بعد فعل کے بعد میں آیا تو اس کا معنی کیف کا ہوتا ہے. ان یحیی یعنی کیف یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس پوری بستی کے مر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ کیسے کرے گا. زندہ کرے گا کہ نہیں کرے گا وہ بات نہیں تھی، زندہ کرنے کا تو یقین تھا. کیف یحیی، کیسے زندہ کرے گا، زندہ کرنے کی کیفیت کیا ہوگی. کہتے ہیں کہ یہ جو گزر رہے تھے، چاہے اللہ کے نبی ہوں یا کوئی اللہ کے ولی ہوں یا جو بھی ہوں، ان کے دل کے اندر میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وفات دے دی 100 سال تک. ثُمَّ بَعَثَهُ، اور پھر اس کو زندہ کیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بستی کے پاس میں کوئی پہاڑ تھا، تو اس کے پاس میں کوئی درخت تھے، اس کے سائے کے اندر میں آرام کرنے کے لیے وہ لیٹے. بعض لوگوں نے کہا کہ صبح سویرے جو ہے وہاں سے گزر ہوا تو صبح سو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال تک ان کو مارے رکھا، ان کو بھی اور ان کے گدھے کو بھی، اور ان کا جو مال سامان تھا، ٹفن کھانے کی چیزیں وہ بگڑی نہیں، کھانا پینا بگڑا نہیں، وہ مر گیا، گدھا بھی مر گیا. 100 سال کے بعد میں عصر اور مغرب کے بیچ کے اندر اس کو زندہ کیا. زندہ کرنے کے بعد میں پوچھا کہ کتنا ٹھہرے یہاں پر. تو پہلے یہ خیال آیا کہ ایک دن سے بھی کم، اس لیے کہ جو سوئے تھے وہ صبح میں سوئے تھے، 100 سال تک مرے پڑے رہے، اور عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے زندہ کیا. تو وہ یوں سمجھا کہ صبح میں سوئے تھے اور ابھی میں جاگ رہا ہوں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، قال ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس بستی والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا. کیفیت معلوم کرنا چاہتے کہ کیسے زندہ کرے گا، کیفیت کیا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے قال فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا 100 عامٍ، 100 کا معنی 100، عام کا معنی 100 سال تک مار دیا. ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال کے بعد میں پھر ان کو اٹھایا. گدھا پڑا ہوا ہے اور کھانا پینا نہ ملنے کی وجہ سے وہ وہی مر گیا.
اور اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہے، تو 100 سال کے بعد میں ان کو پہلے زندہ کیا۔ قال کم لبثت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ تم یہاں کتنے دیر یا کتنے زمانے ٹھہرے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہا کہ میں یہاں پر ٹھہرا رہا ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ تھوڑا سا حصہ۔ پہلے تو یہ خیال آیا کہ گزشتہ کل میں سویا ہوا تھا صبح میں، تو دن پورا گزر گیا، رات گزر گئی، ایک مکمل دن سویا ہوا ہوگا، یہ دوسرا دن شروع ہوا۔ پھر یاد آیا کہ نہیں، صبح میں سویا تھا، یہ عصر کا وقت ہے، تو دن کا بھی کچھ حصہ میں سویا، یعنی ایک دن بھی میں تو سویا نہیں۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ایک دن ٹھہرا یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرا، بل لبثت 100 عام، تم تو یہاں پڑے رہے، ٹھہرے رہے کتنے سال تک؟ 100 سال تک۔ پھر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دیکھو ہماری قدرت، ان کو مار دیا، ان کا جو گدھا تھا اس کو بھی مار دیا، ان کے پاس میں کھانے پینے کا جو سامان تھا اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، 100 سال تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ کھانا وانا اگر بناتے ہیں تو 1-2 دن کے اندر میں سے اس کے اندر میں سے بدبو آ جاتی ہے، یا اگر مٹن ہے، مچھی ہے، تو اس کے اندر میں بھی کیڑے پڑ جاتے ہیں، ایسی بدبو آتی ہے کہ اس کو پھینکنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا ہے۔ 100 سال تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہماری قدرت، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنا کھانا دیکھو اور اپنے پینے کی چیز دیکھو، لم یتسنہ، وہ تو بگڑا نہیں۔ اچھا، فانظر کا لفظ لا کر کے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو، دیکھو نہیں کہا، فانظر کا غور و فکر کرو۔ فانظر کا لفظ جو ہے دیکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور رویت کا جو لفظ ہے وہ بھی دیکھنے کے معنی میں آتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہا کہ دیکھو، غور و فکر کرو، اپنا کھانا دیکھو، اپنا پینا دیکھو، لم یتسنہ، وہ تو بگڑا نہیں۔ وانظر الی حمارک، جس گدھے کے اوپر میں تم سوار ہو کر کے یہاں تک آئے تھے نا، اس کو بھی دیکھو، اس میں بھی غور و فکر کرو۔ کیا ہوا؟ وہ تو مر گیا، کھانا پینا نہ ملنے کی وجہ سے وہ تو مر گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ تم ان کو زندہ کیا۔ زندہ کرنے کے بعد میں تم اپنے دل کے اندر میں یہ سوال کرتے تھے، ان بستی والے جو مرے پڑے ہوئے ہیں ان کو ہم کیسے زندہ کریں گے؟ دیکھو ہم تمہارے گدھے کو زندہ کرتے ہیں، تمہارے گدھے کو ہم زندہ کرتے ہیں، دیکھو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، آپ کو بھی ہم لوگوں کے لیے ایک عبرت کی نشانی بنائیں گے۔ آپ بھی 100 سال تک پڑے رہے، آپ کو ہم نے دوبارہ زندہ کیا 100 سال کے بعد میں۔ وانظر الی العظام، اب یہ گدھا جو پڑا ہوا ہے اس کی ہڈیوں کو دیکھو، کیف ننشزها، ان کو ہم کیسے جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، اور پھر ان ہڈیوں کے اوپر میں ہم گوشت کیسے پہناتے ہیں۔ نکسوها کپڑا پہنانے کو کہتے ہیں کہ ہم کیسے گوشت کی ہڈیاں ہیں اور اس کے اوپر میں اللہ تعالیٰ گوشت چڑھاتا ہے، یعنی گوشت پہناتا ہے۔ ثم نکسوها لحما، ہم پھر کیسے اس کے اوپر میں گوشت چڑھاتے ہیں۔ اس اللہ والے کے سامنے یا اس نبی کے سامنے یہ جو گدھا تھا اس کا یہ پورا زندہ ہو گیا، اور مفسر نے یہ لکھا ہے کہ جس طریقے سے گدھا آواز کرتا ہے، بولتا ہے، اس طریقے سے واقعتاً زندہ ہو گئے 100 سال کے بعد۔ فلما تبین لہ، جب اس نبی کے سامنے یا اس اللہ کے بندے کے سامنے یہ کیفیت جب ظاہر ہو گئی، قال، کہنے لگے، اعلم، یقین کرتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر میں قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یہ اب اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کو اور بتلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو قصہ ہے وہ بھی ذکر کیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ربی، اے میرے پروردگار، ارینی، مجھے بتا۔ دیکھیں یہاں پر ارینی کا لفظ ہے، انذرنی کا لفظ نہیں ہے، ارینی، مجھے بتا، کیف تحیی الموتى، تم مردے کو کیسے زندہ کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن تمہارا ایمان نہیں ہے کہ ہم مردے کو زندہ کریں گے؟ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلا کیوں نہیں ہے، ولکن لیطمئن قلبی لیکن میرے دل کو جو ہے اطمینان حاصل ہو جائے۔ تو ایک ہوتا ہے کیا کہتے ہیں علم الیقین ہوتا ہے، جاننے کے درجے کے اندر کہ فلانا تالاب ہے، ہم نے سنا بس، پھر وہاں پر پہنچے اور دیکھا کہ یہاں جس تالاب کا نام سنا تھا یہی تالاب ہے، نظروں سے دیکھا، اس کو کہتے ہیں عین الیقین۔ پھر آپ اس تالاب کے اندر میں پڑے اور غسل کیا اور پانی پیا اور وغیرہ کیا تو اس کو حق الیقین کہتے ہیں۔ یہ یقین کا تیسرا درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یقین تو تھا کہ اللہ تبارک و تعالی زندہ کرتا ہے اور زندہ کرے گا، لیکن اپنی نظروں سے دیکھنا چاہتے تھے تاکہ اطمینان قلبی حاصل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے معراج کے اندر میں بلایا اور معراج میں بلا کر کے جنت اور جہنم بھی بتلائی کہ یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے۔ آنے کے بعد میں جو آپ نے دعوت دی، اب ظاہر بات ہے کہ آدمی خود جنت کو دیکھ کر کے آیا، جہنم کو دیکھ کر کے آیا، تو اگر دنیا بھر کے لوگ اگر انکار کریں کہ جنت نہیں ہے جہنم نہیں ہے تو وہ کیسے مانیں گے؟ اطمینان قلبی جو ہے وہ دیکھنے کی وجہ سے، برتنے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کیفیت ہی جاننا چاہتے ہیں تو ایسا کرو، قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو لو، 4 پرندے۔ اب اس کے اندر میں الگ الگ پرندوں کے نام آتے ہیں، جو بھی پرندے ہیں، کوا ہے، چیل ہے، یا اور سکرا ہے یا باز ہے، جو بھی ہے، مرغی ہے، مرغا ہے، جو بھی ہے، بطخ ہے، 4 پرندوں کو لو۔ قرآن اور حدیث کے اندر میں پرندوں کے نام نہیں، کون کون سے پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے لیے تھے۔ فصرہن الیک، 4 پرندوں کو لو اور 4 پرندوں کو پالو، اور اردو کے اندر میں اس کا ترجمہ ہوگا فصرہن الیک، ان پرندوں کو اپنی آپ سے ہلا لو۔ ہلانا کہتے ہیں، ہلانا، یہ اردو کے اندر میں ہلانا کہتے ہیں۔ اس کو گجراتی میں سمجھنے کے لیے یوں کہو، اپنے یہاں گجراتی میں کہتے ہیں ایرو چڑھا ہوا، یہ بکرا ہے، بکرے کو خریدتے ہیں یا بچپن سے بکرا پالتے ہیں تو آدمی کے ساتھ میں ایسا ہل جاتا ہے کہ کہیں پر بھی اگر وہ آواز لگاتا ہے تو وہ بکرا دوڑتا ہوا آتا ہے۔ بہت سے بچے چھوٹے ایسے ہوتے ہیں کہ ابا گھر پر آتے ہیں تو سیدھے سارے گھر والوں کو چھوڑ کر کے سیدھے ابا کے پاس میں چلے جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ انہیں بانو ایرو بوچھ، یا ماں کو کوئی بچہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ انہیں مانو ایروس، یہ ہے فصرہن الیک، ان 4 پرندوں کو ہلا لو اپنے ساتھ میں۔ تو اچھا، پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ ان 4 پرندوں کو ذبح کرو، چاروں کو ذبح کرو، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، ان کے پاؤں اور ان کے پنجے اور ان کے سر وغیرہ سب ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قیمہ بناؤ، کھیمہ بناؤ، کھیمہ بنا کر کے ایک بڑے برتن کے اندر میں اس کو رکھا، 4 پرندوں کے پار، یہ وہ سب کچھ کھیمہ بنا کر کے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اس کے 4 حصے کرو اور 4 ٹکڑے کر کے 4 حصے کر کے یہ 4 پہاڑیوں کے اوپر میں رکھو، ایک دم سامنے 4 پہاڑیوں کے اوپر میں۔ پھر اس کے بعد میں تم ان کو بلاؤ، ہاں، بطخ کو بلاؤ، کبوتر کو بلاؤ، کوے کو بلاؤ، چیل کو بلاؤ، تو دیکھنا وہ کیسے دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ اڑ کر کے آتے ہیں، دوڑ کر کے آتے ہیں۔ اگر کہیں بلائے اور کوئی پرندہ اڑ کر کے آئے تو وہ سمجھے کہ کوئی دوسرا پرندہ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب حکمت اس کے اندر میں بیان فرمائی۔ فصرہن الیک، ان کو اپنی طرف ہلا لو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر اس کے خیمے میں سے، اس کے اجزاء میں سے ہر پہاڑ کے اوپر میں تھوڑا تھوڑا رکھ دو۔ ثم ادعوہن، پھر ان پرندوں کو بلاؤ، یأتینک، تمہارے پاس میں وہ پرندے آئیں گے، سعین، طیرن نہیں کہا، اڑتے ہوئے آئیں گے، پرندے ایسا نہیں کہا، دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اب یہاں پر بیٹھے ہیں اور 4 پہاڑ کے اوپر میں وہ 4 حصے بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں، کہیں سے کچھ اٹھتا ہے
اور جڑتا ہے اور جڑ کر کے ایک دم سے چاروں طرف سے 4 پرندے چلتے اور دوڑتے آ گئے. تو ثم ادعوہن یاتینک سعیا وعلم، جان لو ان اللہ عزیز حکیم. یہ تو کچھ بھی نہیں، 4 پرندوں کو مار دیا اور اس کو قیمہ بنا دیا، پھر اس کو جمع کیا، پھر اس کو الگ الگ 4 پہاڑوں پر رکھا اور پھر ہم نے حکم دیا تو وہ زندہ ہو گئے. یہ کچھ بھی نہیں. وعلم، تو جان لے کہ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے. ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا تاکہ ہمارا ایمان اور یقین بڑھ جائے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حیات دینے پر قادر ہے، وفات دینے پر قادر ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کی قصے بھی جو ذکر کیے گئے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کو بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا.